علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اسری بعبدہ فوق السماوات والعلا وشرفہ بغایۃ قربہ فکان قاب قوسین او ادنی واصطفاؤه لرؤيته وكلامه فأوحى إلى عبده ما أوحى والصلاة والسلام عليه وآله المجتبى وأصحابه الذين سعدوا في مارج الحق والهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربه بمرتين، مرة ببصره ومرة بقلبه۔ وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم في موضع آخر رأيت ربه بعيني وقلبي۔ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين إلى غير النهاية۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار حرم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، ان آنکھوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رفیقان گرامی، آئیے اور ہم سب مل کر رسول اکرم نور مجسم ہادی سبل رحمت کل سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں اپنی محبت اور اپنی عقیدتوں کا خراج بشکل درود پاک پڑھیں، بشکل درود پاک پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا قریبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس نورانی، عرفانی، لاسانی اور ایمانی معراج والے کی محفل میں میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور 2 حدیثیں پیش کی، اس کا ترجمہ اور اس کے متعلق چند منٹ میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر فرمایا کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل فرمائی، جس کے ارد گرد ہم نے رحمتیں نازل فرمائی، اور تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، اور وہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ قول راجح کے مطابق معراج کی حقانیت کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ حدیث پاک میں جناب ابن عباس کی روایت ہے، معجم کبیر ہے، طبرانی کے حوالے سے، طبرانی میں حدیث جناب ابن عباس کے حوالے سے روایت وہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے محبوب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ اپنی آنکھوں سے اور ایک مرتبہ دل کی آنکھوں سے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کو اپنی آنکھ سے دیکھا اور اپنے دل سے دیکھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قول ارجح کے مطابق رجب کی 27ویں شب رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتیم کعبہ یا حجر عائشہ یا ام ہانی کے گھر میں جلوہ فرما ہے، آرام فرما ہے، فلک ملک سب جھوم رہے ہیں، ایک نورانی رات ہے، حسین منظر ہے، پر نور سما ہے۔ اسی مناظر میں جناب جبریل امین جنت سے براق لے کر کے رسول اعظم کی بارگاہ مقدس میں حاضر خدمت ہو گئے، اور 80,000 فرشتے جناب جبریل امی کی دائنی جانب ہے، اپنے سروں پر رب کے نورانیت کا تاج اپنے سروں پر سجائے ہوئے جناب جبریل امی کی دائنی جانب جلوہ افروز ہے۔ 80,000 فرشتے اپنے سروں پر نورانی تاج زرعی سجائے ہوئے بائیں جانب جلوہ افروز ہے۔ اسی پربہار موقع پر، اسی پربہار اور نور و نکات میں ڈوبی ہوئی رات کے اندر جناب جبریل امی نے اپنی نورانی لبوں سے، اپنی کافوری لبوں سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طلبے مبارک کو پہنچا دیا اور چوم کر کے بیدار فرمایا، اور بیدار فرمانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک فرمایا، اور چاک فرمانے کے بعد دل مبارک کو باہر نکالا اور آب زمزم سے سارا اندر کا دھلا، اور دل مبارک کو آب زمزم سے دھل کر کے پھر اسی جگہ پر رکھ کر کے سل دیا اور کہا پروردگار عالم کے پیارے محبوب اس سواری پر سوار ہو جائیے۔ وہ سواری جس کو کسی نبی کو میسر نہیں، میسر ہونے کی تو دور کی بات ہے، کسی نبی نے دیکھا نہیں، خود رب کائنات کے پیارے محبوب دانائے غیوب احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس سواری کے بارے میں فرماتے ہیں وہ سواری کوئی ایسی عام سواری نہ تھی، اس کا سینے مبارک سرخ یاقوت کے مانند تھا، اس کی دم مرجان کی تھی، اس کی ٹانگیں سبز زمرد کی تھی، اور اس کی گردن اور اس کا سینہ سرخ یاقوت کا تھا۔ اتنی حسین و جمیل خوبصورت سواری تھی، اور اس کی رفتار کا کیا عالم، جہاں تک نظر پہنچتی وہاں اس کا قدم پہنچتا۔ ادھر مسجد اقصی میں انبیاء کرام رسول اعظم کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے آنے کے مبارکباد پیش کرنے کے لیے تمام انبیاء کرام مسجد اقصی میں موجود ہیں، منتظر ہیں۔ ابھی سید الانبیاء امام الانبیاء ابھی تشریف لائیں گے اور ہماری امامت فرمائیں گے۔ جناب جبریل امی رسول اعظم کو ادھر سوار کیا اور ادھر مسجد اقصی میں پہنچ گئے، اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہ معراج کا پہلا سفر نصوص قطعیہ سے ثابت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر مرتد ہے۔ اور پھر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی پربہار اور نور و نکات کے ڈوبے ہوئے ماحول میں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلا آسمان کا سفر شروع کیا، پہلے آسمان کا سفر شروع کیا۔ زمین سے لے کر کے عرش تک فرشتوں کی قطار لگی ہوئی ہے، ان کے سروں پر نورانی تاج سجا ہوا ہے، رب کے تجلی کا تاج زرعی سجایا ہوا ہے۔ ہر ایک رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا مشتاق ہے۔
فلک ملک سارے لوگ رسول اعظم کے دیدار کے مشتاق ہیں، ان کے دیدار کے لیے قطار لگا کر کے کھڑے ہیں۔ آسمان کہہ رہا ہے آج دوبارہ ہمیں اس نورانی قدموں کا بے بوسہ دینے کا آج ہمیں موقع ملے گا۔ اسی وجہ سے آسمان بھی اپنے مستی میں جھوم رہا ہے، پورا کائنات جگمگا رہا ہے۔ اسی پر بہار موقع پر رسول اعظم اپنا سفر، پہلا سفر شروع کیا اور آواز دی، حضرت جبریل امی نے آواز دی، پہلے فرشتوں کے پہلے آسمان کے فرشتوں، آسمان کا دروازہ کھول دیا جائے، محبوب کبریا آ رہے ہیں، امام الانبیاء آ رہے ہیں، معراج کا دولہ آ رہا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا، صدائیں آ رہی ہیں، تشریف لائیے، مبارکباد کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ جناب رسول اکرم پہلے آسمان کا سفر طے کیا، دوسرے آسمان کا، تیسرے آسمان کا، چوتھے آسمان کا، پانچویں آسمان کا، چھٹے آسمان کا، ساتویں آسمان کا، اور سدرۃ المنتہا پر جناب رسول اکرم جبریل امی کے ساتھ جلوہ افروز ہیں۔ اسی کو سرکار اعلیٰ حضرت نے یوں ارشاد فرمایا، اور اتنا یہ بات یاد رکھ لو، یہ سفر، یہ دوسرا سفر معراج کا احادیث معتمدہ مشہورہ جو حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہے، اس کا انکار کرنے والا گمراہ بددین ہے۔ اسی کو سرکار اعلیٰ حضرت نے، اسی پربہار موقع کو سرکار اعلیٰ حضرت نے یوں ارشاد فرمایا، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہماں کے لیے تھے۔ بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک۔ ملک فلک سب اپنی اپنی لے میں، ملک فلک اپنی اپنی لے میں، یہ گھر انادل کا بولتے تھے۔ عزیز وہاں فلک پر یہاں زمین پر، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچیت شادی مچیتی دھومیں، وہاں فلک پر یہاں زمین پر رچیت شادی مچیتی دھومیں۔ ادھر سے انوار ہنستے آتے، ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، اور یہ چھوٹ پڑتی تھی جو ان کے رخ کی، یہ چھوٹ پڑتی تھی جو ان کے رخ کی۔ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، اور خوشی کے بادل امنڈ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے، خوشی کے بادل امڑ کے آئے، دلوں کے طاؤس رنگ لائے۔ وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے، وہ نغمہ نعت کا سما تھا، حرم کو خود وجد آ رہے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ معراج کا دوسرا سفر ہے۔ پھر جناب جبریل امی سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کے فرمایا، سدرۃ المنتہا میری انتہا ہے، میں اب آگے نہیں جا سکتا، یہی میری حد ہے۔ اگر میں ایک قدم ایک بال کے برابر آگے بڑھا تو میرے پر جل کر کے خاکستر ہو جائیں گے، میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اسی کو شیخ سعدی نے یوں فرمایا، اگر ایک سر مجھے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر ایک بال برابر بھی بڑھ گیا تو میرے پر جل کر کے خاک ہو جائیں گے۔ رسول اکرم جبریل امی رکے، سرکار بڑھے، اب بڑھے، مکہ سے آگے گئے، لامکہ گئے، آگے گئے اور آگے گئے اور آگے گئے، آگے سے بھی آگے گئے، یہاں تک کہ دنا فتدلہ فکان قاب قوسین او ادنیٰ کے مراحل کو طے کیا، اور خود مراحل طے کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس دیدار سے مشرف فرمایا جس دیدار کے بارے میں جناب موسیٰ نے فرمایا تھا، اے پروردگارا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو رب نے فرمایا تھا لن ترانی، تم مجھے نہیں دے سکتے، تیرے اندر طاقت نہیں ہے،
ہے، تیرے اندر جرات نہیں ہے، تیری آنکھ کے اندر تابہ نہیں ہے کہ تو میرے تجلی کا دیدار کر سکے۔ اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو میں اپنا دیدار کوہ طور پر ڈالوں اور تو اس کو دیکھے، اگر برداشت کر لے تو تیرا تو دے سکتا ہے، ورنہ تو ہرگز میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کوہ طور پر ڈالا، جناب موسیٰ علیہ السلام وہ تجلی کا دیدار فرمایا، اور دیدار فرماتے ہوئے فوراً گشت کھا کر کے گر پڑے اور ان پر گشی تاری ہو گئی۔ عزیزان ملت، اسی دیدار کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا۔ اسی کو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تبارک الذی شان ہے، تبارک الذی شان تیری، تبارک اللہ وہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں جوش لندرانے کہیں تقاضے وصال کے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب رسول اکرم کو اپنی بارگاہ میں بلایا، قریب کیا اور قریب کیا، پھر راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی، کیا باتیں ہوئی، کیا باتیں کی گئیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانے۔ اتنا قریب کیا جس کو اعلیٰ حضرت نے میرا قصیدہ معراجیہ میں بڑے اچھی انداز میں بیان فرمایا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے اپنی دیدار کو اپنے دیدار سے مشرف کرنے کے لیے خود اپنے محبوب کو بلایا، خود بلایا۔ اسی کو تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا، پر ان کا بڑھنا تو نام کا تھا، پر ان کا بڑھنا تو نام کا تھا، حقیقت فعل ادھر کا تھا، حقیقت فعل تھا ادھر کا، حقیقت فعل تھا ادھر کا، اور تنزلوں میں ترقی افزا دنا فتح اللہ کے سلسلے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مشرف فرمایا، اور جنت، دوزخ، لوح و قلم ساری چیزوں کا مشاہدہ فرمایا، اور مشاہدہ فرمانے کے بعد تحفہ معراج، الصلاۃ معراج المومنین کی شکل میں تحفہ دے کر کے روانہ فرمایا۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، زنجیر بھی ہلتی رہی بستر بھی رہا گرم، تا عرش گئے محمد تا عرش گئے اور چلے آئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ معراج کا تیسرا سفر ہے، اور یہ خبریں احادیث سے ثابت ہے۔ اس کے انکار کرنے والے کو اچھا تو نہیں کہا جا سکتا ہے، اس کے انکار کرنے والے کو گمراہ کہا جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو معراج کا مسئلہ تھا، معراج کا سفر تھا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ معراج ہوئی کیسے؟ روحی معراج یعنی صرف روح کو ہوئی، حالت نوم میں سونے کی حالت میں ہوئی، خواب کے ذریعے سے، یا جسم اور روح کے ذریعے سے ہوئی؟ جسم اور روح کے ذریعے ہوئی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، چند باتیں اور سماعت کریں، پھر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ جمہور علماء کرام اور جمہور صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسم اور روح کے ساتھ ہوئی، کیونکہ جو قرآن پاک کے اندر لفظ بھی عبدی ہے، اس بات اشارہ کرتا ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو جو معراج عطا کی ہے وہ روح اور جسم کے ساتھ عطا کی ہے۔ بہت لوگوں نے انکار کیا کہ اتنے کم وقت میں مسجد حرام سے مسجد اقصی، پھر آسمان، ساتویں آسمان سدرا، پھر اس کی آگے، یہ جانا ناممکن ہے۔ عقل اس کی ادراک کرنے سے قاصر ہے، عقل حیران ہے، عقل پریشان ہے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو آپ سماعت کر لو، یہی ان کی عقل کا حیران ہو جانا، عقل کے ادراک سے قاصر ہو جانا، متحیر و پریشان ہو جانا۔
یہی دلیل ہے کہ رسول اکرم کو جسم اور روح کے ساتھ معراج ہوئی. کیوں پھر یہ معجزہ ہے. معراج نبی معجزہ ہے، اور معجزہ کہتے اسے ہیں جس کے ادراک سے عقل تاثر ہو جائے، عقل حیران ہو جائے، پریشان ہو جائے. اسی درمیان فلاسفہ بیچ میں آ گئے، کہنے لگے یہ ممکن نہیں. کہا کیسے؟ کہا اس لیے ممکن نہیں کیونکہ استدلال کے آگے کئی طبقات ہیں. ان طبقات میں ایک کرۂ نار ہے جس کو بولتے ہیں آگ کا گولا، آگ کا سمندر. اب کوئی آگ کے سمندر سے جائے اور اس کو جلے نہ، یہ تو بہت بعید بات ہے. یہ تو بہت بعید بات ہے. آگ کا سمندر ہے، آگ کا گولا ہے، اسے پار کر کے جانا یہ ناممکن ہے. رسول اکرم کو معراج روح اور جسم کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. تو میں کہتا ہوں اے فلاسفیوں، اپنے عقل کا پردہ چاک کرو اور قرآن حکیم کا مطالعہ کرو. قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، پورا واقعہ نقل ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آتش کدہ میں ڈالا تھا تو وہ آگ گلزار بن گئی تھی، آگ کے انگارے پھول بن گئے تھے. یہ تو امام الانبیاء ہے، یہ تو سید الانبیاء ہے، یہ تو انبیاء کے سردار ہیں، اور بلا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں بلا رہا ہے. پھر وہ کرۂ نار کو کرۂ گلزار میں بدلنے پر قادر نہیں ہے. اس کرۂ نار کو اللہ تعالیٰ نے کرۂ گلزار میں تبدیل کر دیا، اور جب کرۂ گلزار میں چمن میں بدل گیا، پھر رسول اکرم اس چمن سے ہوتے ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اگر یہ بات تسلیم نہ بھی کیا جائے تو اتنی تیز رفتار تھی کہ وہ کرۂ نار بھی رسول اعظم کے دامن کو چھونے سے قاصر رہا. میں اس کو یوں مثال دوں، آگ کا کام ہے جلانا. آپ چراغ لیجئے اور چراغ کی لو کو تیز کیجئے، اور تیزی کے ساتھ اس پر اس کمزور دھاگا جس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی جرأت نہیں ہے، اگر اس تیز دھاگے کو اس لو کے اوپر سے تیزی کے ساتھ گزار دیا جائے تو آگ کی لو کے اندر وہ طاقت نہیں ہے وہ کمزور سے دھاگے کو جلا سکے. تو پھر رسول اکرم کو اللہ نے ایک آن میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور اپنی بارگاہ میں بلایا، تو اس میں تیزی تھی کہ وہ کرۂ نار بھی جلانے سے قاصر رہا. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمارا اور آپ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو معراج ہوئی ہے وہ روح اور جسم کے ساتھ ہوئی ہے. اسی بات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں بولنے میں اگر کوئی کمی ہو واقع ہوئی، پروردگارہ اپنے پیارے محبوب اور اس معراج کے صدقے معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.